سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہے کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آخری دن تھا، آخری دن کیا، آخری اوقات، آخری گھنٹے تھے، اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے۔ فرماتی ہیں آخری اوقات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا، میں ان کو سہارا دی ہوئی تھی۔ تو اسی اثنا میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہمارے پاس حجرے میں داخل ہوئے، کمرے میں داخل ہوئے تو عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف نظر جما لی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن کے ہاتھ میں جو مسواک تھی اس کی طرف نظر جمائے بیٹھے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک اور چشمان مبارک کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ مجھے مسواک دو، میں چباؤں گا اور میں مسواک کروں گا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات فخریہ بیان فرمایا کرتی تھی اور فرماتی ہے میں نے عبد الرحمن کے ہاتھ سے مسواک لی، عائشہ صدیقہ نے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو چبایا، نرم کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک اس طرح فرمائی جس طرح ایک انسان تندرستی کی حالت میں مسواک کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فخر کے طور پر فخریہ یہ کلام فرمایا کرتی تھی، یہ حدیث بیان کرتی تھی کہ میں ازواج میں واحد وہ زوجہ ہوں کہ جس کا جھوٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے منہ سے چبائی ہوئی مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی استعمال فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حجرے میں داخل ہوئے۔ حجرے میں داخل ہونے کے بعد وہاں ایک پیالہ تھا، اس میں پانی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا پیالہ ہے، اس میں کیا ہے؟ پانی ہے، آپ نے پیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا پیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پیا۔ کہا مجھے بتاؤ پیالے کو پکڑ کے کس سائیڈ میں آپ نے منہ لگا کے پیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے اس سائیڈ میں منہ لگا کے میں نے پیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو گھمایا، اس سائیڈ منہ لگایا، ادھر ہی اپنے لب مبارک لگا کے وہاں سے پانی نوش فرمایا۔ آج ہم کہتے ہیں بیوی کو سلام کرنا ہمیں بھاری پڑ رہا ہے، گھر میں جائیں گے اہلیہ کو سلام نہیں کریں گے، کیوں؟ اس سے ہمارے وقار کے اندر لگا رہا ہے کہ ہمارے وقار کے اندر کمی آئے گی۔ بیوی کا جھوٹا کھانا یہ تو آج دور کی بات ہو گئی۔ بیوی کی تعظیم کرنا، اس کو عزت دینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کو شریعت کے مطابق اس کے ساتھ محبت کرنا آج ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے۔ اپنے ازواج کے ساتھ رفاقت کرنا یہ تو اسلام کا مزاج رہا ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دین کے اندر من احدث فی امرنا ھذا، جس شخص نے میری لائی ہوئی شریعت کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کر دی، یعنی میں کرتا نہیں تھا وہ کرنے لگا، ما لیس منہ،
جو اس میں تھی ہی نہیں، فہو رد، تو وہ بات، وہ کلام مردود ہے، اس کو رد کر دو۔ تو سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا بتلایا ہوا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ یعنی قرآن کے اندر جو بیان ہوا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، ان کی سنت کے اندر جو تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اس کی اتباع کرو، اسی راستے پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر اللہ کے بتلائے ہوئے راستے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلو گے، تو وہ دوسرے راستے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں گے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس لیے نصیحت فرماتے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جاہلانہ رسومات سے ہم تمام کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔